امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، نعمتیں اگر ہم دیکھیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر، اپنے 5 فٹ کی کائنات میں، تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں، کھانے پینے کی غذائیں دیکھیں تو بے شمار غذائیں ہیں۔ پھر سبحان اللہ، اب فروٹ میں دیکھیں تو قسم قسم کے فروٹ ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ کے متعلق، کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال، خشک میوہ جات کا استعمال کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے۔ دیکھیے ناظرین کرام، ڈرائی فروٹ کا استعمال جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور عموماً یو کے یورپ میں تو ویدر یہاں ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور یہاں پر اکثر لوگ گھروں کے اندر ڈرائی فروٹس وغیرہ یعنی کہ ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں خشک میوہ جات جو استعمال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے سمجھے وبال جان بن جاتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ ہے عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت ہے کہ سبحان اللہ، اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کمزوری ہے، یعنی توانائی میں یعنی کہ جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو سبحان اللہ یہ خشک میوہ جات اگر ایک یعنی کہ ایک ہم ڈرائی فروٹ پہ بات کریں تو اتنی اس کے اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن آج میں یہ ذکر کروں گا کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کب اور کیسے کریں۔ ناظرین کرام، ویسے تو عموماً ہمارے گھروں کے اندر تقریباً ڈرائی فروٹ کی ایک بڑی خوبصورت سی ڈش ہوتی ہے، اور یا بڑی خوبصورت سی ایک آپ لے لیں کہ بڑی خوبصورت سی ڈش کہہ لیں، یا اس کو خوبصورت سی پلیٹ لے لیں، یا بڑے اچھے سے ایک اس کا جو ہے باکس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس رکھے ہوتے ہیں، اور میزبان ہمارے جو میزبان جو ہے وہ مہمانوں کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ ڈرائنگ روم میں تو بلکہ وہ رکھی ہوتی ہے، اور اس میں اب وہ کھاتے کتنے ہیں، کتنے کھانے چاہیے، کیسے کھانے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا میں آج ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، عموماً گھروں کے اندر یا اکثر گھروں میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض گھروں میں بالکل اس سے غافل ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس غذا کا عادی نہیں بناتے اور نہ ہی خود عادی بنتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بے شمار وٹامنز رکھے ہیں۔ دنیا جہان کے وٹامنز خریدیں گے جو ٹیبلٹ کی صورت میں ہیں، جو مختلف اس میں ہیں، اس فارم میں، کیونکہ وہ ڈبہ بڑا خوبصورت کلر کا ہوتا ہے، اس پہ بڑی خوبصورت قسم کی تحریر لکھی ہوتی ہے، اس پہ پھر میڈ ان مختلف کنٹری کا، میڈ ان جو ہے فلاں کنٹری کا اور فلاں کنٹری کا اور فلاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی طاقتور جو ہے اس میں وٹامنز ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اتنے وٹامنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ڈرائی فروٹ کا سردار ہے نا، اس میں اس کو بادام کو جو ہے ڈرائی فروٹ کا سردار کہا گیا، جس طریقے سے فروٹس کے اندر جو ہے وہ فروٹ کا سردار کون سا ہے، وہ آم ہے، تو بادام بھی سبحان اللہ ڈرائی فروٹ کا سردار ہے۔ اب اکثر لوگ بادام کے بارے میں بیچارے شکوک و شبہات کا، بھائی کھائیں گے گرمی ہو جائے گی، یہ فلانا ہو جائے گا، اچھا اس کو گیلے کر کے کھانے چاہیے، اس کو خشک کھانے چاہیے، اچھا اس کو کیسے کھانے چاہیے، کس وقت، صبح کھانے چاہیے، شام کو کھانے چاہیے، رات کو کھانے چاہیے، اور کتنے کھانے چاہیے، اس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتلا دوں ناظرین کرام،
اگر آپ بادام استعمال کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کو کولیسٹرول ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی آپ استعمال کریں کہ یہ بیڈ کولیسٹرول کو کل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جو دل کے امراض والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طریقے سے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی الرجی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ یعنی کہ آپ کے لیے یہ جتنے نٹس ہیں یہ استعمال کرنے میں آپ کو کوئی دشواری، سانس کی، جیسے استما کے مریض ہیں یا الرجی کے مریض ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی الرجی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بیچاروں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو سبحان اللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں. بہرحال بادام کو استعمال کرنا کس طرح ہے، اخروٹ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، چلغوزے کو کس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے، اور تلوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، انجیر کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ کاجو کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اچھا میں پہلے کچھ جو ہے آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں ناظرین کرام کہ کون سے ایسے ڈرائی فروٹ ہیں جو کسی بھی قسم کا مریض ہو، چاہے وہ شوگر کا مریض ہے، چاہے وہ دل کا مریض ہے، تو اسے جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دو قسم کے ہیں خاص طور پر، یعنی کہ اچھا الرجی خاص طور پر جن کو ہے، یعنی کہ استما کی تکلیف ہے یا خارش وغیرہ کی تکلیف ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور الرجی وغیرہ ہے. لیکن جن کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو ماشاءاللہ، لیکن اگر ان کو شوگر بھی ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کاجو بھی. یہ جو ہے سب کے لیے سب اطباء اور جتنے ہیں انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ کاجو جو ہے یہ ڈائبٹک کے لیے، ڈائبٹک کے جو مریض ہیں ان کے لیے زبردست چیز ہے. یہ اعصاب کو تقویت دیتا ہے، جسمانی طور پر جو اعصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر. ظاہری بات ہے شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو بظاہر تو انسان صحیح سلامت بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے اس کے وہ اعضاء جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس کے یعنی کہ اس میں راشا کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال کاجو کا استعمال، اگر بادام کا استعمال آپ نے کرنا ہے تو 20 کاجو اور 20 بادام سے زیادہ جو ہے آپ ڈیلی یعنی دن میں زیادہ استعمال نہ کریں. اور اچھا اب یہ بات ہے کہ اب خاص طور پر مائیں ہیں بچوں کو، جن کے ظاہری بات ہے بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں. پہلے زمانوں میں تو مائیں جو ہے بچوں کو باقاعدہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ مام دستے کے اندر جو ہے وہ خشخاش کو اور بادام کو اور کاجو کو بڑے پیس کے جو ہے بڑا اس ملک کے اندر تو نہیں، ظاہری بات ہے وہ گرم ممالک ہیں تو وہاں پر اس کی جو ہے وہ جو ہے وہ شربت بنا کر، جوس بنا کر وہ دیا کرتے تھے. لیکن اس ملک کے اندر اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے. اس ملک میں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کامن لوگ ہیں جو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اطباء فرماتے ہیں، میرے استاد حکیم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو رات کو گیلا کر لیا جائے اور صبح اٹھ کر اس کے چھلکے کو یعنی کہ اتار کر اس کے بادام کو استعمال کر لیا جائے. اگر کوئی ماشاءاللہ شوگر کے مریض نہیں ہے تو اس کے ساتھ کشمش کا استعمال آپ کو بھرپور توانائی دیتا ہے. یعنی کہ خاص طور پر اب جو اسکول جاتے ہیں بچے، اب دیکھیں کہ وہ بیچارے صبح جاتے ہیں مارننگ ٹائم، کیا ان کا ناشتہ ہوتا ہے؟ بریک فاسٹ کوئی خاص نہیں ہوتا، ہلکے پھلکے سیریل، بچے کہتے ہیں کوکو پاپس اور پتہ نہیں کیا اور کارن فلیکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اس سے مجھے کوئی نہیں ہے، بچے کے لیے بھرپور ناشتہ ہونا چاہیے. اگر بچہ بھرپور ناشتہ صبح نہیں کرتا، بچوں کو بس اوقات کیا صبح، یہاں کے جو بچے ہیں میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے ہیوی ناشتہ صبح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہاں کوئی ناشتے بنانے کا کوئی زبردست قسم کا رواج ہے. یہاں گھروں میں خواتین بھی اور یا بہت سی جگہوں میں ہوں گی بھی، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر یو کے اندر ناشتے کا، بھرپور ناشتے کا جو ہے کوئی رجحان نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر، کسی نے آملیٹ بنا دیا کھا لیا، ٹوسٹ بنا دیا کھا لیا، ٹھیک ہے، اچھا کھا رہے بھی رہے تو وہ 11-12 بجے اور ہلکا پھلکا سا. حالانکہ اطباء یہ فرماتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے. تو اب بچے اگر بھرپور ناشتہ نہیں کرتے تو کم سے کم بھی صبح کے وقت میں ان کو 7 دانے بادام اور 7 دانے کشمش ضرور صبح ان کو دیں. اس سے کیا ہوگا، آپ خود بھی استعمال کریں، خاص طور پر وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، خاص طور پر وہ مائیں جو اس وقت پریگنٹ ہیں تو وہ استعمال کریں تو ان کے لیے زبردست ہے. اور خاص طور پر خواتین میں کمزوری ہو جاتی ہے، مردوں میں کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے زبردست نعمت ہے. تو کاجو کا استعمال کریں، پستے کا، اچھا کاجو کا میں نے بتا دیا، بادام کو جو ہے چھیل کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے. اب کس وقت استعمال کریں؟ سب سے بہترین وقت جو ہے صبح کے وقت میں استعمال کریں. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو بھرپور توانائی دینا چاہتے ہیں تو جس وقت معدہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ بچے اسکول سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کی بھوک سے برا حال ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے بچوں کو آپ کھجور دے دیں، بچوں کو بادام دے دیں، پستہ دے دیں، اخروٹ دے دیں. اچھا اخروٹ کو بسا اوقات کیا اکثر لوگ جو ہے وہ اخروٹ اگر اکیلے کھاتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے وہ پک جاتا ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں یا کچھ
تو اس کے ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا گڑ کا استعمال کر لیں، لیکن شوگر کے مریض نہ کریں، تو اس کے ساتھ آپ چھوارے کا استعمال کر لیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھجور کا استعمال کر لیں۔ تو یہ کاجو کا استعمال یہ ہمیشہ مائیں جب جاتی ہیں اسکول بچوں کو لینے کے لیے، پیرنٹ جاتے ہیں، یا اپنی گاڑی کے اندر جو ہے اپنے پاس نٹس رکھ لیں، یا بچوں کو الرجی ہے تو پھر تو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن جن کو نہیں ہے تو ظاہری بات ہے سب کو تو الرجی ہوتی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر ہم جو بچوں کو جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس وقت ان کو برگر یا ان کو جو ہے اس قسم کے ٹوسٹ وغیرہ یا سینڈوچ وغیرہ یا ان کو یہ دیتے ہیں، اس سے جو ہے ان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھا کماتے ہیں، بچوں کی صحت نہیں بن رہی ہے، بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں کیا کریں، کیا کھائیں، کس وقت کھائیں۔ تو سبحان اللہ یہ جو نٹس ہیں ان کا استعمال کریں، لیکن بادام بھی آپ نے 20 دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں، دن میں کاجو بھی 20 دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اخروٹ جو ہے وہ 3 دانے سے زیادہ آپ یعنی کہ 3 اخروٹ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ پستہ استعمال کرتے ہیں تو پستہ بھی جو ہے آپ ڈے، میں نے اس کے لیے سب سے تو بہترین چارٹ بنایا وہ یہ ہے کہ آپ پورے ہفتہ آپ یہ اپنے یعنی چارٹ بنا دیں نٹس کا، اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے تو کیا ہے، آپ پورا ہفتہ جب اس کے چارٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ جیسے آج کے دن آپ نے کاجو کھا لیے تو کل کے دن آپ بادام لے لیں، یا 3 دن بادام لے لیں 3 دن کاجو لے لیں، یا 2 دن بادام لے لیں 2 دن کاجو لے لیں۔ اسی طریقے سے 2 دن جو ہے پھر پستہ استعمال کر لیں، پھر 2 دن جو ہے آپ انجیر استعمال کر لیں، اس طریقے سے آپ استعمال کریں۔ اچھا ایک اور بات ہے، خاص طور پر مونگ پھلی دیکھیں، جن کے جو کمزور لوگ ہیں، جن کے یعنی کہ وزن بہت کم ہے اور وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، مونگ پھلی بڑی زبردست چیز ہے۔ مونگ پھلی کو جو ہے اس کو لیکن کچی استعمال نہ کی جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے سے جو ہے وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، ہاں کچی مونگ پھلی کھانے سے جو کھانسی ضرور ہوتی ہے، لیکن اسی طرح مونگ پھلی کھا کر اوپر دودھ پینے سے، خاص طور پر وہ لوگ جو استھما کے مریض ہیں ان کو مونگ پھلی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے اب یہ بہترین وقت جو ہے 2 وقت ہیں، ایک صبح کا وقت ہے، نٹس استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے، لیکن کہ جب اس کو چبا کر کھایا جائے، لیکن اگر آپ کو اس کو ثابت اتار دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صبح کے وقت میں آپ اس کا استعمال کریں، زبردست بہترین ہے۔ اگر جو رات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رات کو آپ جو ہے خاص طور پر لیکن کیا ہے کہ میدا آپ 6 بجے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو اور آپ کی روٹین جو ہے رات کو 10 بجے ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے رات کو سوتے وقت کاجو کھا لیں، کاجو کے ساتھ ہلدی والا دودھ پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے پستہ استعمال کرنا۔ اچھا شام کے وقت میں نے ذکر کیا جس وقت میدا خالی ہوتا ہے، میدا خالی ہوتا ہے اس وقت، اچھا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پانی نہیں پینا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے اخروٹ کھا رہے ہیں، ادھر سے بادام کھا رہے ہیں، ادھر سے پستہ، اوپر سے پانی پی لیا، اوپر سے ڈرنک پی لی، تو سب اس کی تاثیر ختم۔ اسی طرح فش کا استعمال بھی ہے، تو فش کے اوپر بھی اس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال رہی بات کہ دوبارہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے اگر بادام کھانے ہیں تو اس کو چھیل کر استعمال کریں، کب کھانے ہیں، صبح کے وقت میں استعمال کریں یا شام کے وقت میں جب آپ کا معدہ خالی ہو، دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے جو درمیان کا وقت ہے اس وقت کھائیں۔ اچھا وہ لوگ جو موٹے لوگ ہیں، جو بیچارے اپنے ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں، اچھا نٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غذائیت رکھی ہے، اتنے وٹامنز رکھے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد انسان کی بھوک جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ اتنے وٹامنز آپ کی باڈی کو مل جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے بس وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ تو یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ تو خاص طور پر اب جیسے ہم لوگ لاک ڈاؤن ہے، باہر آنا جانا نہیں ہے، غذا بھی زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھرپور وٹامنز بھی ہیں، بھرپور جو ہے توانائی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ خشک میوجات کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، بچوں کو بھی استعمال کروائیں، خود بھی استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کہ آپ حضرات کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کروں، ایسے ٹاپک کا انتخاب کروں کہ جس سے جو ہے یو کے یورپ میں رہنے والے اور پوری دنیا کے اندر جہاں یوٹیوب کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو سب کی صحت بہتر ہو۔ تو اپنی صحت کا ضرور خیال کیا کریں اور اپنے ملنے جلنے والوں کے، اپنے گھر والوں کی صحت کا ضرور خیال کیا کریں، لیکن کب کرتے ہیں ہم؟ جب بیمار ہوتے ہیں۔ تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ حضرات کرام وقت ہوئے کالز کو بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اب آپ سب کو موقع بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو فرسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کالر فرسٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن؟ جی مجھے اپنے بارے میں اور امی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرا نام ہے سارہ، سین سے سارہ۔ مجھے وہ پیشاب بہت آتا ہے، تو کیا مجھے بھی اجوائن لینا چاہیے؟ اور امی کے بارے میں یہ ہے، وہ ان کی عمر ہے 80
नाम सुल्ताना, वजन 61। अच्छा पहले सारा बहन آپ کی عمر کیا ہے, آپ کا وزن کتنا ہے؟ मेरी उम्र है 52 اور वजन 70 kg 70۔ اچھا یہ بتائیں شادی شدہ ہے نا؟ ڈیورسی ہوں۔ تو نہیں بچے کتنے آپ کے؟ ایک بیٹی ہے 19 سال کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ منتھلی ایام ٹھیک ہے آپ کے؟ ہاں میں ذرا پری مینوپوزل ہوں، irregular جی period آ رہے میں ہیں۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے عمر کے لحاظ سے، جی بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ اچھا امی کے بارے میں بتائیے۔ جی امی کا نام ہے سلطانہ، ان کی عمر ہے 80 سال، وزن 60 kg۔ ان کا پیشاب کا انفیکشن تو ختم ہو گیا، تو کیا ابھی بھی ان کو انار کے چھلکے اور اجوائن پستے ہوئے کھانی چاہیے؟ اور وہ ان کا ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ انفیکشن تو ختم ہو گیا کیونکہ اینٹی بایوٹک کھائے تھے۔ ہفتے میں 3 دفعہ 2 دفعہ استعمال کرتی رہیں، کیونکہ جو ویسے بھی وہ ابھی تک بہت پیشاب آ رہا ہے انہیں۔ ہاں نہیں ابھی یہ استعمال کرتی رہیں، ہفتے میں 3 دن استعمال کرتی رہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر۔ میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابو صاحب خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ نام، عمر، وزن؟ میں پہلی چیز ہے کہ آپ سے میں اپنا ذاتی نمبر آپ کا ہے تو وہ دے دیں۔ سر میں ٹی وی پہ نہیں دے سکتے، انشاءاللہ رابطہ میں رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم آپ تعالیٰ معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ نام، عمر، وزن؟ میرے بھائی ریاض نام ہے، عمر 60 ہے اور وزن 70 kg ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ برمنگھم سے میرے بھائی۔ ماشاء اللہ، جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرے بھائی اب آپ سے پوچھنا ہے کہ الٹی ہو رہی ہے 3 ہفتے سے، جو کچھ کھانے پینے کی چیز کھاتا ہوں اسی وقت الٹی ہو جاتی ہے، اسٹریٹ پانی پینے سے بھی 3 ہفتے ہو گئے ہیں، الٹی نہیں رک رہی۔ اگر برا مہربانی میرے بھائی اسی وقت بتا دیں تو شکریہ ہوگا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، پھر جو ہے نا مس کر جاؤں گا آپ کو۔ اچھا الٹی ہو رہی ہے تو کیا الٹی آپ کھانا کیا ویسے پانی کتنا استعمال کر رہے ہیں دن میں؟ پانی میرے بھائی 1 گلاس پینے سے بھی 2 گلاس کی طرح الٹی نکل جاتی ہے۔ تو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے، یا اترتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پانی پینا پڑتا ہے، کیا ہے؟ میرے بھائی کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن پیٹ میں سیٹ نہیں ہو رہا، اسی وقت الٹی۔ اچھا آپ کو حاجت صحیح ہو رہی ہے؟ قبض کی شکایت رہی ہے؟ بالکل نہیں ہے میرے بھائی۔ نہیں اس سے پہلے رہی ہے؟ پہلے رہی ہے لیکن اب بالکل نہیں ہے میرے بھائی۔ پینے سے بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایسا کریں، جی میں ذکر کرتا ہوں، آپ کیا کریں کہ آپ یہ چٹنی بنائیں، یہ پودینے کی، دھنیے کی، اور کیا نام ہے دھنیا پودینہ اور 1 لہسن ڈال دیں۔ اس چٹنی کو بنا لیں، اس چٹنی کو آرام سے تھوڑا اس میں بلیک سالٹ بھی ڈال دیں، اس کو تھوڑا جو ہے نا اس کو چاٹتے رہیں۔ یہ بہترین ایک نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ 50 گرام اجوائن لے لیں، 50 گرام آپ لے لیں۔ آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ کنٹرول ہے میرے بھائی۔ اچھا اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے 20 گرام آپ اس میں کالا نمک ڈال دیں، اور کھانے کے بعد جو اس کو تھوڑا چاٹتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ الٹی کا آنا کا سلسلہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ بھائی۔ ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد، اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی میں نے جی نام، عمر، وزن؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ان کا نام ہے حمزہ، عمر 35 اور وزن تقریباً 11 سے 12 اسٹون۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی شادی شدہ بھی ہے حمزہ؟ جی شادی شدہ۔ جی ٹھیک ہے، فرمائیے کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ لندن سے۔ اصل میں اس کو نا بواسیر کا بہت شدید درد ہوتا ہے۔ اچھا بواسیر کے ساتھ موقع بھی ہیں؟ جی موقع تھوڑے بہت ہیں، لیکن پخانہ جو ہے وہ نہ تو زیادہ زور لگا کے آتا ہے اور نہ قبض والا ہے۔ پخانہ آتا اس طرح ٹھیک ہے، لیکن درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا درد۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بواسیر کتنا عرصے سے ہے؟ یہ کوئی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں۔ اچھا خونی ہے یا بادی ہے؟
یہ تو نہیں پتا، خون نہیں نہیں آتا. یعنی کہ اب دیکھیں جب تک یہ پورا مرض نہیں پتا ہوگا، اصل میں بادی کیا ہوتا ہے کہ پیٹ سے صرف ہوا کا اخراج کے لیے جو ہے زور لگانا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے خونی ہے تو خونی کے لیے پھر الگ علاج ہے، لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں پھر بھی. ٹھیک ہے، اب پروگرام دیکھیں انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد اللہ بہت برکت عطا فرمائے. مائیں تو بیچاری فکر ہی کر سکتی ہے نا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام کلثم ہے. میں اپنی جیٹ کی بیٹی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں. جی بیٹی کے لیے نام؟ اس کا نام ہے ریجا. اس کا وزن ہے 120 kg. اس کی عمر ہے 38. کیا نام بتایا؟ ریجا. وجا. اچھا عمر کتنی ہے؟ 38. وزن 120 kg. ماشاء اللہ. اور یہ بتائیے کہ کس شہر سے کال کریں؟ پنڈی سے. اس آپ پنڈی سے کال کی کر رہے ہیں؟ شادی ہو گئی ہے، 4 سال ہوئے، اس کے پاس کوئی بچے نہیں ہیں. شادی ہو گئی 4 سال ہو گئے. جی. تو وہ پاکستان میں؟ جی پاکستان میں. 4 سال ہو گئے. اچھا تو ٹیسٹ وغیرہ کروائیں دونوں نے؟ جی دونوں سب صحیح ہے اچھا اللہ کے حکم سے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے منتھلی ایام ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. اس کے ہسبینڈ کی عمر کتنی ہے؟ ہسبینڈ کی عمر ہوگی 44. وزن ان کا کتنا ہے؟ وہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے والے. کھاتے پیتے تو ماشاءاللہ وجیہ بھی بہت ہیں، لیکن وزن اگر وزن ماشاءاللہ ہو تو پھر کھاتے پیتے کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ دونوں کے وزن اگر اسی طرح ہے تو پھر تو میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ نے ڈرائی فروٹ کے بتایا تو وہ بھی بہت اچھا ہے، پر میرا اپنا جو ذاتی سوال ہے کہ جن کو سٹون ہے پتے میں، وہ توڑنے والا کوئی چیز بتائیں وہ کیسے ٹوٹے بغیر آپریشن کے. بہترین یہ ہے کہ پتے میں سٹون ہے تو بہترین یہ کہ صبح کے وقت میں ہلدی والے پانی کے اندر جو ہے 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر استعمال کریں. پتے میں سٹون کے لیے بہترین ہے. گاجر کے جوس میں یہ کلونجی کا تیل ڈال کر استعمال کریں، بہترین ہے. اچھا جی یہ بہترین ہے، بہترین چیز ہے. اور وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. کنٹینیوسلی 40 دن تک استعمال کریں. صبح کے وقت میں ہلدی والا پانی، فریش ہلدی 3 انچ کا ٹکڑا ڈالیں، 2 کپ پانی کے اندر. اگر ایج زیادہ ہے مطلب 60 اباؤ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی بھی ایج ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا صرف اور صرف پتے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جسمانی طور پر، اعصابی طور پر اس کا امیون سسٹم بھی بہت مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں. سارے 10 سوال کا جواب مل گیا آپ کو. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن؟ It's for my son. He's 7 months. Oh, your son is 6 months. 7 months. He 7 months. Yes, he is teething, but he finds it very difficult. I tried the gel, paracetamol, everything. What happened? He is teething. اچھا ٹھیک ہے. دانت نکل رہے ہیں بچے کے. Okay. He has fever with it, diarrhea, and he has flu as well with this. اچھا یہ بتائیے کہ بچے کا نام کیا ہے؟ نعمان شاہ. نعمان شاہ. اتنی زبردست اردو بولتی ہیں تو اردو بولا کریں آپ. ماشاءاللہ. نعمان شاہ. جی ماشاءاللہ. نعمان شاہ کے بارے میں انشاءاللہ شاہ صاحب کو جو ہے دانت نکل رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی کچھ کھلائیں پلائیں نا. ناظرین کرام انشاءاللہ ابھی ہم نے سوالات کے جوابات کی طرف بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ. ابھی بریک کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. تو یہ ذکر کرتا ہوں ناظرین کرام، خاص طور پر میرے جتنے اس وقت دیکھنے والے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر چلتے ہیں ناظرین کرام بریک کی طرف. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا
تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام، ویلکم بیک. اور ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ہفتے والے دن شام 6 بجے سے الحمدللہ لائیو ہوا کرتا ہے. اور ماشاءاللہ گھروں میں مائیں انتظار میں ہوتی ہیں، بھرپور انداز سے جو ہے وہ پروگرام دیکھتی بھی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہیں. جو ماشاءاللہ اس وقت دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ پروگرام دیکھو اور جو ہے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے بچے چھوٹے ہیں. ہمارا تو وقت بڑا اچھا تھا. پچھلے دنوں ایک کال آئی مجھے، کہنے لگی ایک اماں جی کہ ہمارا وقت تو بڑا اچھا تھا کہ اس زمانے میں اندر آس پڑوس میں ملنے جلنے والے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، بتا دیتا تھا. اب تو یہاں پر بچیوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس قسم کے پروگرامات جو اسلام چینل جیسے پیش کر رہا ہے، تو الحمدللہ اس سے گھروں میں کتنے فوائد ہو رہے ہیں کہ ہاسپٹل جانے کی طرف کا رجحان جو ہے وہ ہر بندہ ڈرتا ہے. تو الحمدللہ گھروں کے اندر رہ کر کچن کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. تو اب جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے فرسٹ کالر ہیں بہن سارا. ان کی عمر 52 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. تو میری بہن آپ بھی وہی نسخہ استعمال کریں جو آپ کی امی سلطانہ استعمال کر رہی ہیں، یعنی کہ انار کا دانہ، یعنی کہ انار کے چھلکے کو جو سکھا کر جو ہے ہم نے اس کا پاؤڈر سفوف بنایا اس کو استعمال کریں. اچھا اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ جو ہے میں نے بتایا جیسے اجوائن وغیرہ ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اگر آپ کو شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ دن میں 1-2 چھوارے کھا لیا کریں. چھوارے جو ہوتے ہیں خشک کھجور جسے کہتے ہیں، تو چھوارے جو ہے وہ کھا لیا کریں آپ. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت جو ہے آپ تیل استعمال کریں. بلیک تیل اور وائٹ تیل 100 گرام لے لیں، ان کو پہلے ہلکا سا توے پہ بھون لیں اور اس کو رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو ہلدی والے دودھ کے ساتھ اس کو کھا لیں. لیکن جب کھائیں گی تو اس کو خوب چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پیشاب کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی آپ کی امی نے اپنی امی کے حوالے سے پوچھا تو میں نے ذکر کیا کہ ان کو یہ انفیکشن تو ختم ہو گیا، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا الحمدللہ، تو لیکن ابھی بھی ان کو یہ نسخہ استعمال کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں، ان کی عمر ہمارے بھائی صاحب ہیں ریاض صاحب، ان کی عمر 60 ہے اور وزن جو ہے 70 kg ہے. برمنگھم سے کال کی انہوں نے. الٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ آپ وہ استعمال کریں. اور الحمدللہ اس کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ دھنیا، پودینہ اور گرین چلی اور اسی طریقے سے آپ اس میں 1 لہسن ڈال کر اس کو استعمال کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے جو ہے معدے کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور انشاءاللہ منہ کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں. نیمبو لے لیں، لائم، وہ اس کو توے پہ گرم کریں، الٹا کاٹ کر جب توے پہ گرم کر لیں. گرم کرنے کے بعد گرم نیمبو جو ہے اس کو ساتھ ہلکا سا کالا نمک لگا کر اس کو چاٹیں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے دل کھلے گا اور آپ کی طبیعت کے اندر جو طبیعت بند ہے تو انشاءاللہ یہ طبیعت جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا آپ کے ایک اور ہماری بہن تھی، ان کے بیٹے حمزہ ہیں، ان کی عمر 35 ہے اور 11 سے 12 اسٹون جو ہے ان کا وزن ہے. شادی شدہ بھی ہیں. لندن سے کال کی. بواسیر کی تکلیف ہے. دیکھیں بادی اور خونی مختلف ہوتی ہے. خونی ہے تو یقیناً ناظرین کرام اس کے لیے جلد آپ کو علاج کرنا چاہیے، لیکن بواسیر کا مرض اس ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو خاص طور پر میں ذکر کروں کہ ہماری خوراک کے اندر ہم لوگ زود ہضم غذائیں استعمال نہیں کرتے، ہم لوگ ڈرائی کھانے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم شوربے والے کھانے استعمال نہیں کرتے، ہم زیادہ برگر پیزا یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. پھر دوسرا جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے، جو لانگ ڈرائیو کرنے والے ہیں وہ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کی ساخت ایسے بنائی ہے کہ اس کے اندر اس کو دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جب تک لوگ تہبند پہنتے تھے اتنی زیادہ بیماریاں نہیں تھی. اب تہبند پہننا چھوڑ دیا، ظاہری بات ہے. اب ظاہری بات ہے نوجوان ہیں تو انڈر ویئر بھی پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد جینس کی پینٹ بھی پہنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لانگ ڈرائیو بھی کرتے ہیں. تو مقد میں گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں اور پھر جب پیٹ میں جب ظاہری باتیں لانگ ڈرائیو کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بیٹھنے کا سارا کام ہے تو اس میں کیا ہے، پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے. جب پیٹ میں ہوا بنتی ہے تو گیس کے اخراج کے لیے کیا اپنی باڈی کو پش کرتے ہیں. تو پش کرنے کی وجہ سے پہلے انٹرنل بواسیر ہوتی ہے، یعنی کہ اندرونی طور پر ہوتی ہے، اور پھر جب زیادہ پریشر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر باہر موقع بن جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر کا استعمال کریں. انجیر رات کو گیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی آپ کھا لیں. اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے بواسیر کے لیے. حدیث مبارکہ میں ہے جوڑوں کے درد کے لیے اور بواسیر کے لیے انجیر جو ہے زبردست تحفہ ہے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو استنجا کرتے ہیں، استنجا کرتے وقت گرم پانی کا استعمال نہ کریں.
استنجا کرتے وقت ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ بواسیر کی تکلیف جو ہے ماشاءاللہ موقع وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے اس کے نسخے ہیں، لیکن اگر خونی بواسیر ہے تو میرا مشورہ ہے کہ کسی معالج سے ضرور رجوع کیا جائے یا ڈاکٹر کے پاس جایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کا علاج کیا جائے، کیونکہ خونی بواسیر جو ہے وہ انتہائی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ کریم شفائے کلی نصیب فرمائے۔ ہماری ایک اور بہن تھی، ان کی بیٹی جو ہے وجہ بتائی انہوں نے، اس کا نام وجیہ ہوگا، تو بہرحال 38 ان کی عمر ہے اور 120 kg ان کا وزن ہے، اور شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بتائیں۔ دیکھیں ایک تو وزن بہت زیادہ ہے، لیکن جب وزن زیادہ ہوگا تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ رحم مادہ رحم جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اب قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے میری بہن ان سے کہیں کہ وہ اپنے وزن کو کم کریں۔ ان کے شوہر بھی اگر ان کا بھی وزن زیادہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا ان کی عمر 44 ہے لیکن وزن کا علم نہیں ہے، آپ نے ذکر کیا وہ کھاتے پیتے ہیں، تو کھانا پینا بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈائٹ بھی کلو وشربو، قرآن کریم میں کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کہ کھانے پینے میں بھی جو اسراف نہ کرو، تھوڑا تو مطلب ہے کہ ایک لمیٹڈ کھاؤ کہ کھانے سے بھی اپنے آپ کو زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے نقصان دہ، کم کھانے والا جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو کہیں کہ وہ قہوے کا استعمال کریں، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا اور ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، اور اس کے ساتھ جو ہے اجوائن جو ہے وہ ½ ٹی اسپون اور ½ ٹی اسپون کلونجی، اور اسی طریقے سے ½ ٹی اسپون گرین ٹی جسے سب چائے کہتے ہیں، وہ ڈال کر اس کا کعوہ بنائیں، خوب اچھی طریقے سے 2 کپ پانی ڈالیں، بلکہ 4 کپ پانی ڈالیں، دونوں میاں بھی پیئیں ماشاءاللہ خوب اچھی طریقے سے۔ جب وزن کم ہو جائے، آپ کا وزن جو ہے وہ 80 kg تک آ جائے تو انشاءاللہ مجھ سے رجوع کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا ایک اور ہماری بہن تھی، ان کا جو ہے بیٹا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، نعمان شاہ ماشاءاللہ، ان کی عمر جو ہے 7 مہینے کے ہیں اور دانت بچے کے نکل رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے بخار بھی ہو رہا ہے، ڈائریا بھی ہو رہا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں، اچھا یہ ڈائریا کب ہوتا ہے، بخار کب ہوتا ہے؟ دانت کی وجہ سے ظاہری بات ہے مسوڑے کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بسا اوقات بچے کو بخار ہو جاتا ہے، لیکن ڈائریا اس صورت میں ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے بچے کو کوئی بھی چیز چاہیے سخت اور وہ بچہ منہ میں ڈالے، اب بسا اوقات اس کے اندر ایسے کوئی جراثیم، بچے کا جو میدا جو ہوتا ہے نا بہت نازک ہوتا ہے، کوئی بھی ایسے جراثیم اگر اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو ڈائریا کے لیے پہلے تو یہ کہ اس کو دودھ کا استعمال کم کر لیں، جب بچے کو ڈائریا ہے تو دودھ کا استعمال کم کر لیں، اس کو کیلا وغیرہ میش کر کے وہ کھلا دیں، کھچڑی وغیرہ ہے، کوئی سیریلیکس وغیرہ ہے وہ اس کو دے دیں، لیکن ڈائریکٹ دودھ جو ہے اس کو نہ دیں کیونکہ اس سے ڈائریا اس کا رکے گا نہیں۔ تو یہ ذرا اس چیز کا خیال کریں، اور دوسرا یہ کریں کہ بچے کے دانت نکل رہے ہیں تو وہاں پر اس کے شہد لگائیں، شہد جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز دیں جو اگر اس کو فیڈر بھی ہے یا آپ کو اس کو کوئی چیز ایسے دی ہوئی ہے جس سے جو ہے بچے کے ٹیتھ نکلنے کے لیے، تو اس کو واش کریں بار بار، کیونکہ بچے کا میدا بہت نازک ہوتا ہے تو جراثیم فوراً اندر جاتے ہیں جس سے بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا بہرحال بچے کے دانت نکل رہے ہیں تو اس کے لیے بچوں کا ایک 6 to 10th منتھ جو ہوتے ہیں بچوں کے، یہ 10 مہینے تک خاص طور پر یہ بچوں کے بس اوقات دانت نکل رہے ہوتے ہیں، سوجن ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، بخار وغیرہ کے لیے جو نارمل دوائیاں ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں لیکن اس کے لیے بہترین یہ ہے بخار کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے جو میں دیتا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ ٹماٹر کا پیسٹ بنائیں، ٹماٹر کے چھلکے اتار لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں، اس کے اندر ½ ٹی اسپون آپ اس کے اندر ہلدی پاؤڈر ڈال دیں، وہ بچے کو کھلائیں، اس سے کیا ہے بچے کی توانائی بھی ملتی ہے اور اس سے بچے کا بخار بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ استعمال کریں، اللہ کریم شفائے کلی نصیب فرمائے۔ کچھ کالز ہیں مزید شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ سب کی مخلص بہن، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین ماشاءاللہ۔ اچھا ہماری ایک سعیدہ بہن ہے، پاکستان میں رہتی ہیں، ان کی عمر ہے 38 سال اور 70 kg ان کا وزن ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو مطلب ان کو 5 سال سے تھائرائیڈ ہے اور ڈپریشن بھی ہے ان کو، اور ان کو شوگر بھی ہے، لیکن شوگر یہ 5 mg کی ٹیبلٹ مطلب لیتی ہیں، لیکن وہ ایک دن چھوڑ کے لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں روزانہ لوں تو پھر شوگر لو ہو جاتی ہے۔ زیادہ ان کو جو مسئلہ ہے تھائرائیڈ کا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں۔ تھائرائیڈ ہے 5 سال سے اور شوگر ہے اور کیا بتایا؟ اور ڈپریشن بھی ہے۔ ڈپریشن کتنا عرصے سے؟
یہ میرا خیال کہتی ہیں جب سے مجھے تھائرائیڈ ہوا ہے تو اس مطلب یہ تبھی سے ہی ہے. بچے کتنے ہیں ان کے؟ دبلی پتلی تھی تو ابھی مطلب تھائرائیڈ کی وجہ سے میرا جی وزن بھی بڑھ گیا ہے. بچے کتنے ہیں ان کے؟ تین بیٹے. الحمدللہ. میں ذکر کرتا ہوں آخری بچی کب ہوئی ہے؟ بچے کب ہوا ہے بیٹا؟ آخری بیٹا؟ آخری بیٹا ان کا ہوگا 12 سال کا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام، عمر، وزن، شہر؟ میرا نام انایا ہے تو میری عمر ہے 31 تو میرا وزن ہے 13 اسٹون. اچھا یہ بتائیں کہ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں بریڈ فورٹ سے فون کر رہی ہوں. جی سوال کیجئے. کیا سوال ہے؟ جی میرے پیٹ میں مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو ایسے لگتا ہے بھاری بھاری مجھے محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ادھر سائڈ میں بھی اب درد ہوتا ہے تھوڑی سی نا. پیشاب بھی بہت زیادہ مجھے آ رہا ہے. چھوٹا پیشاب بہت آتا ہے؟ جی چھوٹا پیشاب آتا ہے. تو کب کی شکایت تو نہیں ہے؟ کب کی شکایت تو نہیں ہے؟ 2 ویکیں ہو گئی مجھے کب کی شکایت ہے ساتھ. اچھا کب کی شکایت ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میرے بچے ماشاءاللہ 5. الحمدللہ الحمدللہ. میری بہن یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پیٹ میں درد شروع ہوا ہے؟ جی 2 ویکیں ہو گئی ہیں. میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ابھی. اچھا ایام جب آتے ہیں تو اس وقت بھی پیٹ میں تکلیف رہتی ہے؟ نہیں اس وقت مجھے نہیں رہتی اب بھی شروع ہوئی ہے. اچھا میں ذکر کرتا ہوں میری بہن انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اوکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن اور شہر؟ میرا نام فوزیہ. جی عمر؟ عمر 51. وزن؟ 59. 69. اور شہر؟ شہر نیو کاسل. جی فرمائیے. میں بات کرنا چاہتی تھی کہ میرے نا پیٹ میں بہت تھوڑا زور سے بولیں ریسیور کو منہ کے قریب کریں. میرے نا پیٹ میں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے. کیا پیٹ میں کیا ہوا رہتی ہے؟ یہ تیزابیت اتنی زیادہ ہے اور ہرنیہ کی بھی پرابلم ہے. اچھا تیزابیت کتنا عرصے سے ہے؟ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. 25 سال ہو گیا. اچھا 25 سال سے پھر کیا کھایا آپ نے؟ یہ پہلے تو میں نے وہ لی تھی یہ دوسری جو دیسی دوائیں ہوتی ہیں وہ لیتی رہی ہوں. تو وہ تھوڑا کیا لیتی تھی دیسی دوائیوں میں؟ وہ کافی عرصہ ہو گیا. مجون دیتے تھے اور ٹریفل زمانی تھی. تو انشاءاللہ آپ کا علاج ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو کسی معجون کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے. تو وہ مجھے نا آپ کا نمبر بھی چاہیے. چلیں میں ذکر کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ ہرنیا بھی کتنا ہرنیا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جی ہرنیوں کا کیسے پتہ چلا؟ ہرنیا کا انہوں نے وہ کیمرہ ڈال ڈالا. اچھا ہرنیا کا کیا سائز بتلایا انہوں نے؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا بس یہ کہتے ہیں کہ ہرنیا ہے تو وہ اس کا آپریشن کریں گے تو وہ دوبارہ ہو جائیں گے. آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا, اتنا زیادہ نہیں کیونکہ میرا کھانا پینا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ. آپ کو ہرنیا آپ کو تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ مجھے اوپر جیسے میدا ہے نا وہاں نیچے جو پسلیے سے اوپر وہاں نا سوجی ہوئی ہے جگہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ درد ہوتا ہے یا کھانے سے جب پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت درد ہوتا ہے؟ یہ درد کم ہوتا ہے مگر جلن اتنی زیادہ ہے اور ہاتھ پیر ٹھنڈے. کھانے کے بعد زیادہ ہوتی ہے؟ کھانے کے کوئی چیز بھی کھا لوں, پانی تک پی لوں, کوئی چیز کھا لوں تو میرے وہ نہ میں گرم چیز کھا سکتی ہوں نہ میں ٹھنڈی چیز کھا سکتی ہوں. میں ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اللہ کریم آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹے کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام, عمر, وزن اور شہر؟ بیٹا میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. میرا نام سکینہ ہے. میری عمر 74 سال ہے اور مجھے پیشاب کی تکلیف ہے اور اس پیشاب میں مجھے پہلے تو جلن ایسے تھا. اب یہ ہے کہ اس میں برنے کے ساتھ ساتھ مجھے درد بہت ہے. اچھا تھوڑا سا آرام سے کیونکہ سب میں نوٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. اچھا تو ساتھ ساتھ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے 74 ایج بتلائی, وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 9.5 اسٹون ہے بیٹا. 9.5 اسٹون ہے. اچھا یہ بتائیے ایک تو آپ کو سانس کی تکلیف ہے, دوسرا پیشاب میں انفیکشن ہے. پیشاب کی بیٹے انفیکشن ہے اور اس میں مثانے میں بہت شدید پین ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چیز چبھ رہی ہے اور نہ تو میں لیٹ سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں نہ سو سکتی ہوں. میں خالی تعداد پھر رہی ہوں. اچھا مثانے میں جو درد ہے کتنا ٹائم ہو گیا؟
کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے بیٹا, کچھ بھی نہیں بنتا ہے. تو آپ نے ٹھیک مسانے میں کی جگہ پر درد ہے یا اس کے رائٹ لیفٹ میں بھی درد ہے؟ رائٹ لیفٹ میں نہیں, صرف مسانے کی جگہ میں بھی درد ہے. اچھا اچھا اچھا. تو پیشاب کا آپ پانی کتنا پی رہی ہیں؟ پانی میں پی رہی ہوں بیٹا جیسے آپ نے بتایا, لیکن رک رک کے پیشاب آتا ہے, میں ڈر جاتی ہوں, اتنی درد ہے. اچھا, جب پیشاب آتا ہے پیشاب میں جلن بھی زیادہ ہے؟ جلن بھی ہے, درد بھی بہت زیادہ ہے. صبح ہے, اچھا جیسے ٹھیک ہے. اندر سے نکل کے آنا چاہتا. اچھا, قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ قبض کی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں بیٹا قبض نہیں, لیکن مجھے پوٹیاں جو ہے اپنے آپ شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اچھا, یہ مطلب یہ کہ ہفتے میں آپ کو کتنے دن جو ہے وہ ڈائریا ہوتا ہے اور کتنے دن جو ہے آپ کے نارمل حاجت ہوتی ہے؟ تقریباً ایک دن میں ایک دفعہ اگر شروع ہو جاتا ہے نا, تو وہ اسی دن میں رات تک وہ اینڈ ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ غذا کے اندر آپ نے پھر تبدیل کر کے دیکھی ہے کہ آپ کے غذا کے اندر بے اعتدالی کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کوئی غذا ایسی ہے جس جو آپ کو راس نہ ہو, میدا قبول نہ کرتا ہو؟ ویسے آپ اپنی ڈائٹ پر تھوڑا سا غور کریں, صبح کے وقت میں, شام کے رات کے وقت میں والی, تو باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن نام, عمر, وزن اور شہر؟ نام سائمہ, عمر 48 اینڈ وزن 70 kg. میرا سوال بھائی یہ ہے کہ نا 8-9 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں, میرے جسم پہ نا کالے داغ آتے ہیں. تو بلڈ جو چیک ہوا ہے تو اس میں آیا لوپس آیا ہے. لوپس تو داغ آتے ہیں جاتے ہیں, کالے داغ. تو میں اس کے لیے کوئی چیز آپ بتائیں کہ کیا چیز. زیادہ کس حصے میں آتے جاتے ہیں؟ جسم کے ہر حصے میں, بازو میں زیادہ آتے ہیں, ٹانگوں میں آتے ہیں. چہرے پر بھی آئے ہیں داغ. اچھا اچھا, چھوٹے چھوٹے ہیں جیسے تل نما ہیں یا تھوڑے سے بڑے سائز؟ نہیں بڑے سائز کے ہیں, بڑے بڑے آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. کبھی کبھی تھوڑے باریک سے دانے آتے ہیں, وہ درد کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کے ایام ختم ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیں کہ کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ بریڈ فورڈ سے بھائی. ٹھیک ہے میری بہن, میں ذکر کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں, صرف کالے داغ آتے ہیں, خالی داغ آتے ہیں, پین فل آتے ہیں. جی کالے داغ آتے ہیں جاتے ہیں. ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہوئی ہیں, وہ کریم یوز کرتی ہوں. آتے ہیں پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن درد کرتے ہیں. آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے؟ نہیں شوگر نہیں. کولیسٹرول؟ نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جناب کرام انشاءاللہ اب کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری بہن سعیدہ, ہماری ایک بہن ہے جو ماشاءاللہ سب کی فکر کرتی ہیں, پاکستان ہو, یو کے ہو, اور ماشاءاللہ سب کے سوالات جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں, مخلص ہیں, سب کو فائدہ پہنچانا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہن کال کر کے بتا رہی تھی کہ ایک بہن ہے سعیدہ, ان کی عمر 38 ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. 5 سال سے ان کو تھائرائڈ کی تکلیف ہے. ایک تو تھائرائڈ پہ پورا پروگرام ہے, یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شوگر اور ڈپریشن ہے, اور تقریباً ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے بھی ہیں. دیکھیں جی, 5 سال سے تھائرائڈ کی تکلیف ہے. تو تھائرائڈ کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہے, اب مجھے نہیں معلوم کہ شہر کی بتا دیں پنڈی کے اندر ہے, اگر وہاں موسم سرد وغیرہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ نمکین پانی بنا دیں یا ہلدی والا پانی بنا دیں. اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں, اس سے غرارے کریں خوب اچھی طریقے سے. اور دوسرا, تیل لے کر ہلکا ہلکا یہاں پر اس کا مساج کریں, اور اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر جو ہے انشاءاللہ اس حصے پر دم کریں. انشاءاللہ تھائرائڈ کے لیے جو ہے یہ تھائرائڈ کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوشش یہ کریں کہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال, اس سے پرہیز کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. دوسرا, آپ نے شوگر ہے اور ڈپریشن ہے. دیکھیں شوگر کے لیے کیا ہے کہ آپ رات کو میتھی دانہ استعمال کریں, پھکی کی صورت میں, یعنی صفوف کو پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سوتے وقت جو ہے آپ, اور یہ آپ کے تھائرائڈ کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ میتھی دانہ. رات کو میتھی دانے کے جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. ہلدی والا پانی, فریش ہلدی لے لیں اور 3 انچ کا ٹکڑا پانی اس کا کہوا بنا لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے 1 چمچ صفوف جو ہے میتھی دانے کا وہ کھا کر اوپر سے کہوا پی کر رات کو سو جائیں. اچھا, ڈپریشن کے لیے بہترین یہ ہے کہ سجدہ لمبا کریں. اور سجدے میں جا کر جو ہے
وہ سبحان ربی الاعلیٰ کثرت سے پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان. جب اس طریقے سے اللہ کو پکاریں گے نا تو پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. دوسرا جو ڈپریشن کے مریض ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک تو باوضو رہیں اور دوسرا ذکر خفی کیا کریں، یعنی کہ سانس کے ذریعے اللہ کیا کریں کہ اس سے انشاءاللہ العزیز ڈپریشن کی آدھے وہ لوگ جو مائیگرین کی تکلیف میں تھے کتنے ہی لوگ تھے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. وہ کیا ہے سانس کے ذریعے سے یہ دل میں تصور میں لائیں کہ آپ جب سانس لے رہے ہیں تو اللہ، جب چھوڑ رہے ہیں تو ہو. تو اس سے انشاءاللہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی واک کی روٹین بنائیں، باہر جائیں، باہر کی فضا میں آدھا گھنٹہ واک جو ہے وہ ضروری کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے مزید جو ہے انشاءاللہ پھر مجھے بتائیے گا، ایک ہفتہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور ہماری بہن عنایہ ہے، ان کی عمر 31 ہے اور 13 اسٹون ان کا وزن ہے اور بریڈ فورڈ سے کال کی انہوں نے، اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور قبض کی شکایت بھی ہے. دیکھیں پیٹ میں درد ظاہری بات ہے جب حاجت نہ ہو، اور دیکھیں جب کچن کے اندر کوئی سالن خراب ہو جائے تو وہاں پر اس کی ہانڈی کا ڈھکنا ہٹانے میں بندے کا دل نہیں کرتا. اسی طریقے سے پیٹ کا نظام ہے، جب آپ کے پیٹ کی حاجت نہیں ہو رہی تو ظاہری بات ہے پیٹ میں درد تو ہوگا. اب وہ جو بول ہے اس کی موومنٹ ہوتی ہے، جب وہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے تو کیا ہے پانی پیتے ہیں کچھ بھی تو وہ اب وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہلدی دودھ بنا لیں یا صرف دودھ لے لیں سادہ، اس کے اندر جو ہے اس کو گرم کر لیں، نیم گرم ہو، اس کے اندر 1 چمچ یا 1.5 چمچ جو ہے کیسٹر آئل ڈالیں، اس کو رات کو پی لیں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ہے آپ کو حاجت ہو جائے گی اور اس سے صبح انشاءاللہ آپ کی یہ پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو سنا مکی ہے، سنا مکی اگر مل جائے تو بہت آسانی سے، اگر نہ ملے تو میں اس لیے بہت زیادہ پریشان نہیں کرتا لوگوں کو کہ پھر وہ اس کی ایک چیز بتا دی جائے تو لوگ پھر پاگل ہو جاتے ہیں، جو پھر اس کے پیچھے تلاش میں لگ جاتے ہیں. تو آسانی سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کچن میں ہی آپ کے علاج بتلا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا. دوسرا آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے تو رات یہ پہلے انشاءاللہ یہ قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آدھے سے زیادہ تکلیف تو آپ کی ختم ہو جائے گی. لیکن پیشاب پھر بھی بہت زیادہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت آپ جو ہے میتھی دانہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، میتھی دانے کو ہلدی والے پانی کے ساتھ، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی. بہن فوزیہ ہیں، ان کی عمر 51 ہے اور 69 kg ان کا وزن ہے، نیو کاسل سے کال کی اور پیٹ میں پرابلم ہے، تیزابیت بھی ہے 25 سال سے اور ہرنیہ بھی ہے. اس کے لیے کچھ علاج بتلائیں. دیکھیں پیٹ میں پرابلم، تیزابیت 25 سال سے ہے تو دیکھیں ایک تو ہرنیہ کی وجہ سے، ہرنیہ کا اگر سائز بڑا ہے تو اس کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے معدے پر یہ کیفیت گرانی کیفیت ہوتی ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو دوسرا تو سب سے بڑی تیزابیت کی بڑی وجہ کو آپ یہ ذرا کوشش کریں سمجھنے کی کہ تیزابیت ہوتی کیوں ہے، تیزابیت ہے کیا. دیکھیں ہمارا معدہ جو ہے نا اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی اس میں کچھ ثابت چیز آپ ڈالتے ہیں نا، کھانے کو خوب چبا کر نہیں کھاتے یا آپ کے منہ میں سلائیوا جو ہے وہ کم بنتا ہے یا آپ اس کے اندر خوب نوالے کو چباتے نہیں ہیں تو یہ ثابت جو ہے معدے کی طرف جاتا ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اندر جو ہے کوئی مشین نہیں ہے، اللہ یہ معدہ ہے اس کو یہ جو ہے پیستا ہے. اب اگر وہ معدہ اس کو پیس نہیں پاتا تو تیزاب کا ایک قطرہ جو ہے پتے سے وہ گرتا ہے، جب وہ گرتا ہے اور تو کیا ہے کہ پھر بھی نہیں پیس پاتا، پھر ایک اور قطرہ گرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو آپ بہتر یہ کہ سب سے پہلے ہے کہ اپنے کھانے کو خوب چبا کر کھائیں. دوسرا یہ کریں کہ کھانے کے اوپر سے پانی نہ پئیں. تیسرا یہ کریں کہ ریڈ چلی سے پرہیز کر دیں. دوسرا ٹن کی اشیاء سے پرہیز کریں، اگر پرہیز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو ٹن کی اشیاء سے پرہیز کریں. اور دوسرا ریڈ چلی کم کر لیں، اپنے بلیک پیپر کا استعمال زیادہ کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ ایک صفوف بنا لیں. سونف جو ہے وہ 100 گرام، ہلدی جو ہے سونف 100 گرام، زیرہ 100 گرام، اور آپ اس کے اندر یعنی کہ اس کا صفوف بنا لیں اور صفوف کو کھانے کے بعد جو ہے آپ پانی کے ساتھ تقریباً یہ کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ کھا لیا کریں. اچھا یہ بھی نہ ہو تو میرا قہوہ ہے وہ بہت مشہور ہے ماشاءاللہ UK یورپ میں قہوے کو زیادہ ریفر کرتا ہوں. یہاں ٹھنڈی کنٹری ہے تو اس میں قہوے کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو قہوہ وہ معلوم ہے ہوگا آپ کو، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ اور دار چینی جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک 2 انچ کا ٹکڑا اور اس میں ½ ٹی اسپون اجوائن اور ½ ٹی اسپون گرین ٹی ڈال کر اس کو قہوہ بنا دیں. اس قہوے کو 74 ہے. ادنی کرام یہ 2 سوالات رہ جائیں گے معذرت کے ساتھ کہ بہن سکینہ کا اور بہن سائمہ کا میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے جوابات دے دوں گا دونوں کے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جوابات جتنے ہو سکے میں آسانی سے دے سکوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت جلدی حکیم صاحب آپ بتا دیتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں. تو ادنی کرام انشاءاللہ زندگی رہی تو ان 2 سوالات کے جوابات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گا سب سے پہلے. اور پھر اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے انسان بیمار ہیں، ایمان والے بیمار ہیں، یا اللہ تو سب کو شفاء کلی نصیب فرما، دعائیں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔